بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، حضور پاک نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ سنے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، والد فوت ہو جائے، بیٹا اس کا کالا ہو سفید ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، اونچی قد کا ہٹا کٹا جوان ہو یا پستہ کن کا ٹگنا انسان ہو، وہ چاہے دیہاتی ہو چاہے شہری ہو، وہ اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ علماء دیہاتی ہوں تب، شہری ہوں تب، ان میں وہ معاملات ہوں جو عوام چاہتی ہے تب، وہ نہ ہوں تب، ان میں عمل ٹھیک ہو تب، انسانی طور پہ اعمال میں کچھ پستی اور کچھ بلند و بالا کے معاملات نشیب و فراز آ جائے تب یہ پیغمبر کے وارث ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا یہ اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا لباس ایسا ہے، اس کی تعلیم ایسی ہے، اس کی شہریت ایسی ہے، اس کا علاقہ ایسا ہے۔ نہ بابا، رنگ و نسل سے ممتاز ہو کر، شہر و دیہات سے آگے بڑھ کے اور قومیت، صوبائیت، علاقائیت، لسانیت سے بالا تو ہو کر عالم نبی کا وارث ہے۔ آج یہ مدرسہ قائم ہے، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں نے مدرسہ قائم کیا، ان کو فکر ہے پاک پیغمبر کی وراثت کو سنبھالنے کی۔ میرے دوستو، آج آپ نے ہمارے لیے کرسی لگائی ہے، کیوں؟ ہم بڑی ماؤں کے بیٹے ہیں جو ادھر بیٹھیں گے، ہمارے منہ پر بلبل بیٹھ کے چہک رہی ہے۔ وجہ ایک ہی وجہ ہے کہ علم کے 4 لفظ جڑے ہیں، دین کا تعلق جڑا ہے، اسلام، مذہب، ایمان، دین، شریعت کا معاملہ ان کی نسبت میں ہے۔ رب کریم قبول فرمائے، یہ دنیا میں عزت ہے، یہ نبوت کی وراثت پہ ہے، آخرت سے اس سے بڑھ کے ہو۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ مدرسہ ہو، یہ مسجد ہو، یہ مکتب ہو، یہ تمام چیزیں اصحاب صفہ کے مدرسے کی اولاد کے طور پہ ہیں۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عالم نبی کا وارث ہے تو پھر عوام شاید سمجھے صرف کتاب پڑھانے تک وارث ہے۔ سنیں، مورث جو چیز چھوڑ کے جائے، جو دنیا سے جانے والا چھوڑ کے جائے، اس کا وارث ہر اس چیز میں حصہ دار ہوتا ہے۔ جو کام انبیاء کے، وہی کام نیابت کے طور پہ علماء کے۔ نبوت ختم ہے نا، ختم نبوت ہے کہ نبوت نہیں چلے گی، باقی وراثت کی ترتیبیں تو اسی ترتیب پہ چلیں گی۔ مثلا رسول اللہ مسجد نبوی کے امام ہیں، عالم امت کا امام ہے۔ رسالت میں آپ جمعہ کے خطیب ہیں، عالم نے جمعہ آپ کو پڑھانا اور خطابت کرنی ہے۔ رسالت میں آپ نے خطبہ نکاح پڑھایا، عالم خطبہ نکاح پڑھائے گا۔ رسالت میں آپ نے صلاۃ الکسوف خسوف کی امامتیں فرمائی ہیں، عالم یہی کرے گا۔ عالم پیغمبر کا وارث ہے، نبی نے جنازہ پڑھایا، عالم جنازہ پڑھائے گا۔ نبی پاک نے عیدین پڑھائی ہیں، عالم عیدین پڑھائے گا۔ رسالت میں آپ نے تزکیہ نفس کیا ہے، عالم خانقاہ میں بیٹھ کے شیخ طریقت کا کردار ادا کر کے پیغمبر کا وارث بنے گا۔ رسالت میں آپ نے تبلیغ کی ہے، عالم تبلیغ کو اپنا کر پیغمبر کا وارث بنے گا۔ رسالت میں آپ نے تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کر کے، تدریس کے لیے مدرسین تیار کر کے، تجوید کے لیے مجودین تیار کر کے، تحفیظ کے لیے حفاظ تیار کر کے امت کی رہبری رہنمائی کی ہے۔ عالم یہ سارے کام کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے امت کو حالت جنگ میں بھی سنبھالا ہے، حالت امن میں بھی سنبھالا ہے۔ عالم دین ان سب معاملے میں رہنمائی کرے گا، تو جو کام پیغمبر کریم نے کیے ہیں وہی کام اس کا وارث کرے گا۔ اور شاید ایک بات رہ گئی ہے، پیغمبر نے سیاست اسلامیہ کی ہے، عالم دین بھی سیاست اسلامیہ سنبھالے گا۔ میرے دوستو، آپ کہیں گے نبی پاک کی سیاست کا مطلب؟ رسالت میں آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور اس کے بلا شرکت غیر ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حکمران تھے۔ شریعت اسلامیہ کی تابعداری تھی، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ آج عالم دین بھی پیغمبر کی ترتیب پہ چل کے سیاست اسلامیہ میں بھی نبی پاک کا وارث ہے۔ اور میرے دوستوں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں،
کوئی ہم سے پوچھتا ہے کبھی کبھی مولانا عالم منبر پہ سیاست کی بات کیوں کرتا ہے, تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھائیو ریل پٹڑی پر کیوں چلتی ہے, ریل تو موٹر وے پر چلے. کہتے نہیں ریل پٹڑی پہ چلے گی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے پٹڑی ہی ریل کے لیے ہے. میں نے کہا عالم منبر پہ ہی بیان کرے گا, وہ سیاست ہو یا باقی معاملات ہوں, یہ نبوت کی وراثت ہے. میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا عالم وارث ہے, تو جب عالم وارث ہے اس وراثت میں سارے کام جو حضور نے کیے وہ علماء کر رہے ہیں. آج مدرسہ آپ کو تمام ضروریات آپ کے دین کے, آپ کی قبر کے, آپ کے دنیا کے, آپ کے آخرت کے تمام معاملات حل کرنے کی کارکردگی میں صف اول میں ہے. لیکن مجھے بتائیں ہم لوگوں نے مدرسے کو کیا دیا ہے؟ ہم نے مساجد کو کیا دیا ہے؟ ہم نے علماء کو کیا دیا ہے؟ ہم نے اہل علم پہ بات کیا کی؟ آج عجیب معاملہ ہے بھائیوں, میں صرف پیسے کی بات نہیں کرتا, مال تو ہاتھ کی میل ہے, کہیں بھی خرچ ہو جائے گا. میں وقت کی بات بھی کرتا ہوں, اولاد کی بات بھی کرتا ہوں. کیا ہم نے مدرسے کو وقت دیا؟ کیا ہم نے مدرسے کو اپنی اولادیں دی ہیں؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے, اسی محمد الرسول اللہ کے وارث علماء ہیں. ہم نے ان کو اپنی اولادیں کیوں نہیں دی؟ کیا رسالت مآب علیہ السلام کو صحابہ کرام نے اپنی اولادیں پڑھنے کے لیے نہیں دی تھی؟ رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں پیغمبر کے صحابہ, پیغمبر کی اہل بیت کی اولادیں مدرسہ صحابہ صفہ میں بیٹھی نہیں تھی, وہ پڑھنے والے نہیں تھے. میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنے مال کے ساتھ اپنی جان, اپنی اولاد اور اپنے اوقات بھی مدرسے کو دیں. کیوں؟ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کے والد صاحب مجھے کہنے لگے بیٹا میرے پاس مال بھی نہیں ہے اور جو اولاد ہے وہ بات ہی نہیں مانتی, لیکن میں مدرسے کا تعاون کرنا چاہتا ہوں, کیسے کروں؟ میں نے کہا جی آپ مدرسے کو 2 گھنٹے روز دے دیا کریں, محتمم صاحب جو خدمت آپ کے حوالے کر دیں آپ اس کو پورا کر دیں, آپ پھر بھی دین کے ساتھ معاون ہیں بھائی, اور کوئی نہیں تو کسی نہ کسی درجے میں. اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا, کا بندے خدا عالم بن کے نبی کا وارث بن, نہیں بن سکتا طالب علم بن, نہیں بن سکتا ان کا ہیلپنگ ہینڈ بن, ان کی مدد کرنے والا بن, اور اگر یہ تیسرا درجہ بھی نہیں ہے تو ولا تکن رابعا, چوتھا بندہ بن کے ان کے راستے میں ٹانگ نہ اٹکا. تو میرے دوستو ہم اپنے معاملے کو دیکھیں. آج یہ طلبہ بیٹھے آپ کے سامنے, خوش قسمت ہے ان کے ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد پڑھانے کے لیے یہاں بھیجی ہے, اور انہوں نے عالم فاضل کر کے دنیا بھی ان کے ماں باپ کے لیے ان کے اساتذہ نے بہتر کر دیا, آخرت بھی بہتر کر دی. دنیا کی بہتری کی مثال اور آخرت کی توجہ رکھنا. دنیا میں عزتیں کیا ہے؟ عالم امام بنتا ہے. ہمارے یہ نونہالان حدیث پاک کے دورہ والے جب مصلی امامت پہ ٹھہریں گے تو امام اس جگہ ٹھہرتا ہے. مجھے جواب دینا, جس کے آگے کوئی ہوتا ہے؟ برابر کوئی ہوتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں. آپ کو میری بات سے اختلاف ہے, آپ کھل کے کریں, اتفاق ہے تو زبان تو رب نے دی ہے. جہاں عالم مصلی امامت پہ ٹھہرتا ہے اس کے آگے کوئی ہوتا ہے؟ برابر کوئی ہوتا ہے؟ پتہ چلا دنیا میں عالم کی عزت ہے, آگے تو آگے, برابر بھی کوئی نہیں ہے. آخرت کی عزتوں میں تو تاج پہنائے جائیں گے, آخرت کے معاملے تو اس سے بڑھ کے ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں علماء کرام کے پیچھے چلنا سیکھو. میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں. آج کل لوگ مولویوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان پہ اعتراضات کرے تو وہ کرے جو اس سے بڑا عالم ہو. جو عالم نہیں ہے اس کو کس نے کہا تو مولوی کو راہ لندوان, تو اپنے معاملے کو دیکھ. علماء کے سامنے چل کے, میں کچھ دنوں پہلے لاہور میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا لوگو مولوی کے آگے نہ بڑھنا, پیچھے رہنا. آگے بڑھو گے تو زندگی ختم ہو جائے گی. مجھے لوگوں نے یوں آنکھ اٹھا کے دیکھا, میں نے کہا میں تمہیں کوئی دھمکی موت کی نہیں دے رہا, کوئی تمہیں قتل کا الزام نہیں دے رہا, لیکن اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں. عالم سے آگے بڑھنے والا بچتا نہیں ہے, عالم کے پیچھے رہنے والا زندہ سلامت رہتا ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا امام آگے, مقتدی پیچھے, سب زندہ, لیکن کوئی مقتدی اگر آگے بڑھا ہوا ہو
اور 4 تکبیریں مولوی کہتے ہیں، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اے مولوی کو اگو بدھنا لیتا حال ہے، جر اگو ستا پیا ہوئے 4 تکبیریں اللہ اکبر، ٹور گیا نا؟ ہاں ٹور گئے یار محبتہ والے، اب تو گیا۔ تو بھائیو عالم سے آگے نہیں چلنا، آپ نے عالم کے پیچھے چلنا ہے۔ علماء اس دھرتی کے وہ لوگ ہیں جن پر لوگ الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے کبھی کیا کے جملے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سنو، عالم دین کو رب کریم نے جو مرتبہ دیا ہے نا، یہ مرتبہ مجھے بڑے بڑے عہدے داروں میں نظر نہیں آتا۔ سنیں، آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے ایک عالم دکھاؤ جو رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہو کہ مجھے ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی، مجھے دکھا دے۔ میں آپ کو اپنے کالج یونیورسٹی کے کولیگ، اپنے وہاں کے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، میں بڑے احترام سے کہتا ہوں، وہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن میں کئی دکھا سکتا ہوں جو باقاعدہ گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ اجی 2 لاکھ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تو مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ اولاد کی ٹینشن ہے نہ اموال کی ٹینشن ہے۔ مولوی کی 10,000 میں 10 بچے ہوتے ہیں، وہاں 2 لاکھ میں بھی بچے 2 ہی اچھے، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹینشن پروف عالم سے ہوتا۔ اچھا مجھے کبھی دکھائیں کہ کسی عالم نے روڈ بلاک کر دیا ہو، بھائی آج ہم عصر کی نماز نہیں پڑھائیں گے، آج ہڑتال ہے، ہماری تنخواہیں بڑھا دو، یا چلو عصر چھوڑو اس دفعہ ہم تراویح نہیں پڑھائیں گے، ہمیں کوئی دکھا دو بھئی ہمارے پاس تراویحوں میں آپ نے تنخواہ نہیں بڑھائی، اس دفعہ بڑھاؤ، ہم تراویح نہیں پڑھائیں گے، ہے؟ اور وہاں روزانہ ہمارے عصری اداروں میں اسٹرائک، ہڑتال ہو رہی ہے، وہاں پر تھانے قائم کیے ہوئے ہیں، وہاں پر روزانہ کے معاملات سالو کرنے پڑتے ہیں، تو پھر بتائیں پرامن کون ہے؟ اچھا اس سے آگے آئیں تھوڑا۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی عالم اپنے ساتھ حفظ کی، علم کی، افتاء کی، حدیث کی، تفسیر کی سرٹیفکیٹ سینے سے لگائے اور کہ میں خودکشی کر لوں گا، مجھے جاب نہیں مل رہی۔ کوئی ہے؟ آج مجھے نوکری نہیں مل رہی، میں خودکشی کرنے کے دریا میں چھلانگ لگا رہا ہوں۔ ورنہ میں کئی بندے دکھاتا ہوں جن نے کتنی خود سوزیاں کی ہیں یار۔ اچھا اس سے بڑھ کے ایک عالم کی اور بات کروں، میں اسکول کالج کا مخالف نہیں ہوں، میں نے پڑھا ہے، پڑھنا چاہیے۔ ہم جس بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تم نے وعدہ کیا ہے، اسکول میں جا کے اس وعدے کو توڑو نہیں۔ ہم اللہ سے 2 وعدے کرتے ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ میں اور ایک دعائے قنوت میں۔ سورۃ الفاتحہ کا وعدہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں اس راستے پہ نہ چلا جو راستہ ان لوگوں کا ہے جس پر تیرا غضب ہوا، اس راستے پہ نہ چلا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ کون ہے؟ جامع ترمذی جلد اول ابواب التفسیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرفوع روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اللہ میں یہود نصارہ کے راستے پہ نہ چلا، یہ ہم وعدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے، لیکن میں نے دیکھا ہے، بڑے درد دل سے کہتا ہوں، اسکول کالج میں جانے والی اکثریت، میجارٹی کی بات کرتا ہوں، مینارٹی میں اللہ جس کو بچا لے، میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، اکثریت یہ ہے ان کے لباس، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی بود و باش، ان کا اٹھنا رہن سہن یا لیونگ اسٹائل، ان کا یہ علماء والا، ایمان والا، مسلمان والا نہیں رہتا۔ وہ فیشن کے چکر پہ پڑ جاتے ہیں، اپنی تہذیب کھو دیتے ہیں، اسلامی شناخت کھو لیتے ہیں۔ تو ہم اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں بھائیوں، اس چیز کی مخالفت نہیں کرتے جس کی بنیاد پہ ہم تعلیم کا انکار کر دیں۔ ڈاکٹر بنتے ہیں اسکول میں، وکیل بنتے ہیں اسکول میں، جج بنتے ہیں اسکول میں، بیوروکریٹس بنتے ہیں اسکول میں، اسی طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں انجینئر بنتے ہیں اسکول میں۔ ہماری ضرورت ہے، معاشرے کی ایک ضرورت ہے، یہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ سب کچھ بنو۔ علامہ اقبال کے قول کو سامنے رکھو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو۔ ایک وعدہ تو ہم یہ توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا وعدہ، ہم عشاء کے وتر پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کیا معنی؟ کبھی آ کر عالم دین سے ترجمہ پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم بات کرتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن، وضاحت، تفسیر، اس کی ٹرانسلیٹ، اس کا مطلب، اس کی تشریح کیا ہے، یہ تو پوچھ لیں۔
کہیں سے پوچھ لیا جائے؟ نہیں پوچھتے تو چلو میں بتا دیتا ہوں. وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ وَنَخْلَوْ تخلیہ کرتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. کس سے؟ وَنَتْرُكُ ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں. کس کو؟ مَن يَفْجُرُكُ اللہ جو تیرا نافرمان ہے. یہ وعدہ کیا ہے رب کریم، جو تیرا نافرمان ہے ہم اس سے الگ ہوتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے اکثر طور پہ دنیا داروں میں وہ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ کہہ کر بھی یاری ان سے رکھتے ہیں جو اللہ کا نافرمان. بھائیو میں اسکول کو منع نہیں کرتا، لیکن مدرسے میں وہ تعلیم پڑھائی جاتی ہے. مدرسے کی ایجوکیشن سے چلنے والا وہ ایجوکیٹڈ بنتا ہے جس کو رب کریم اتنے علوم پر دسترس دیتے ہیں. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا والد فوت ہو جائے، بیٹا دور دراز بھی بیٹھا ہو، وہاں سے کال کرے گا حضرت مولانا بچوں کو کہہ دیں سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں. کیوں؟ اب ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھوا دیں، اب فزکس پڑھوا دیں، اب کیمسٹری پڑھوا دیں، اب کسی پرنسپل کو فون کر دیں، کسی میرے ہیڈ ماسٹر محترم کو کال کر دیں، وائس چانسلر وی سی کو کال کر کے یونیورسٹی میں کہہ دیں اجی ڈبل میتھ اسٹیٹ کی تلاوت کرا دیں، اجی انگلش کی ایک بک کی تلاوت کرا دیں، آپ فزکس کیمسٹری فلاں فلاں ایک ہی پڑھوا دیں. جی نہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد، نبض کے چلنے کے بعد، دل کے دھڑکنے کے بعد، سانسوں کے رکنے کے بعد قبر تک اگر کوئی تعلیم جاتی ہے تو اللہ کا قرآن جاتا ہے. تو بھائیو جب ہم یہ مانتے ہیں، جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں تک اللہ کا قرآن پہنچتا ہے، تو وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہمیں ان مدارس سے ملتی ہے، ان بوریا نشینوں سے ملتی ہے. تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہم نے کیا ذمہ داری پوری کی ہے؟ علماء نے تو اندھے کو عالم بنا کر دکھا دیا. کتنے نابینا لوگ ہیں جو علماء میں شامل ہیں، کتنے نابینا لوگ ہیں جو حفاظ ہیں. بھائیو یار اردو کی ایک کتاب کا کوئی حافظ اندھا تم مجھے دکھا دو، میں گھڑی آپ کو تحفہ دوں گا. کوئی دکھا دو، میں یہاں آپ کو نقد تحفہ دیتا ہوں. مدینہ طیبہ سے میں نے خریدی، اس سے مدنی نسبت ہے. 2 سے 3 ماہ اس گھڑی کو ہوئے ہیں. میں یہ بابرکت گھڑی اس کو دینے کے تیار ہوں کہ اردو کی کتاب کا اندھا مجھے حافظ دکھا. اندھا چھوڑو، سجاکا کوئی نہیں لبڑا. اور مولویوں نے، علماء نے، اہل علم، اہل مدارس، اہل تقوی نے محنت کر کے اس کتاب کا حافظ دکھا دیا جو اپنی بولی بھی نہیں ہے، غیر مادری بولی ہے. بھائیو یہ کم ہے؟